الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے SDI مرکز نوری تربیتی سینٹر جمبوسر سے آج کا یہ سنی اجتماع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہے بقائے دین ہی اپنی، سنو فکر رضا میں ہے بقائے دین ہی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بہکائے بیگانہ اہل سنت کا، کوئی تجھ کو نہ بہکائے بیگانہ اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس سے قبل 3 نشستیں خارجی کون اس حوالے سے ہو چکی ہیں۔ غالباً آج کی یہ ہماری تیسری نشست ہے جو خارجی کون اس ٹاپک کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے والی نشست میں نے ذوالخویسرہ تمیمی کے حوالے سے نہایت تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ آج ایک روایت کے ذریعہ اس کا آغاز اور پھر آگے ہم اپنے مفہوم کی طرف بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں، امام آجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں اور ابریز شریف میں اور دیگر ماخذ کی کتابوں میں یہ حدیث پاک حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان فینا شاب ذو عبادت و زہد و اجتہاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک نوجوان ایسا تھا، ذو عبادت جو نہایت ہی عبادت گزار، و زہد و اجتہاد اور نہایت ہی اجتہاد عبادت میں کرنے والا اور نہایت ہی کوشش کرنے والا، جسے ہم بڑا پرہیزگار، عابد اور ریاضت کرنے والا سمجھتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اس جوان عابد کا تذکرہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، فسمیناہ و وصفناہ، ہم نے اس کے اوصاف بیان کیے اور اس کا تعارف کرایا کہ وہ نوجوان ہیں، عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذ اقبلا،
ابھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا تعارف کرا ہی رہے تھے کہ وہ اچانک حاضر آیا، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ہوا ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نوجوان عبادت گزار تقوی شعار شخص کا ہم آپ کو تعارف کرا رہے تھے، یہ وہی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھتے ہی کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لارا علی وجہہ شفعۃ من الشیطان، کہ میں اس کے چہرے پر شیطانی رنگ دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ یہاں پر اس چیز کو غور کریں کہ یہ ہیں نوجوان۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان شابن، وہ نوجوان تھا، اور پھر نوجوان ہی نہیں بلکہ جوانی کے ساتھ ساتھ ذو عبادت و زہد و اجتہاد، وہ عبادت گزار، تقوی شعار، پرہیزگار، بظاہر دیندار نظر آنے والا، یہ ساری خوبیاں اس جوان میں موجود تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، انی لارا علی وجہہ شفعۃ من الشیطان، کہ میں اس کے چہرے پر شیطانی رنگ دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ جوان اگر جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، وہ بھی حضرت انس ہی سے روایت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کر اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے نوجوان کو اللہ 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہماری گجراتی زبان میں ایسے اللہ کے عبادت گزار نوجوان بندے کو اللہ 70 صدیقوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جوانی کی عبادت کتنی اہم ہے۔ دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا، اللہ ایسے نوجوان عابد پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے، اور رب فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ ہیں میرا بندہ۔ ایک مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہیں جیسی اللہ کے رسولوں کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ اس پر توجہ دیں کہ جوانی کی عبادت کا کس قدر اجر و ثواب ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کا اظہار فرماتا ہے، اللہ اسے 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ اسے بوڑھے عابد پر ایسی فضیلت دیتا ہے جیسے رسولوں کو عام لوگوں پر فضیلت دیتا ہے۔ تو جوان عابد عبادت گزار کی تو اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، مگر حضرت انس فرماتے ہیں یہ جو آنے والا جوان عابد تھا، کانا، اس کا معاملہ یہ تھا، کانا فینا شاب ذو عبادت و زہد و اجتہاد، کہ یہ جوان بھی تھا اور عبادت گزار تقوی شعار، صحابہ جیسے اعلیٰ درجے کے عابد صحابہ بھی اسے اپنے درمیان فضیلت والا سمجھتے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا تعارف کراتے تھے، اس کے اوصاف بیان کرتے تھے، حضور وہ کمال کا بندہ ہے جوان مگر عبادتیں بہت زیادہ کرتا ہے۔ مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان عابد کی بڑی فضیلتیں ہیں، مگر اس جوان عابد کے بارے میں سرکار نے فرمایا، انی لارا علی وجہہ شفعۃ من الشیطان، کہ اس جوان عابد کے چہرے پر میں شیطانی رنگ دیکھ رہا ہوں۔ آخر سرکار نے ہی تو جوان عابد کی فضیلتیں بیان کی ہیں، پھر اس جوان عابد کے بارے میں حضور علیہ السلام نے شیطانی رنگ کی خبر کیوں دی؟ سرکار نے اس کے چہرے پر کیا دیکھا؟ وہ کیا نظریہ اور کیا عقیدہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر شیطانی رنگ کی خبر دی؟ تو یہ بات قابل توجہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
چونکہ آج بہت سارے بھولی بھالی عوام اہل سنت کسی کی عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور ظاہری دینداری کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر کو نہیں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کس سوچ کو مان رہا ہے، کس عقیدے کو فالو کر رہا ہے اور کس مسلک کا ماننے والا ہے. محض ظاہری عبادت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہاں میں آپ کو خاص بتانا چاہتا ہوں کہ جوان عابد کی بڑی فضیلتیں ہیں اور وہ سرکار نے خود ہی بتائی ہیں، اور وہ قیامت تک آنے والے نوجوان عابدین کے لیے ایک رہنما اور ہدایت ہیں. مگر اس نوجوان عابد کو سرکار نے کیوں فرمایا کہ تیرے چہرے پر میں شیطانی رنگ دیکھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بندہ سرکار کے قریب آ گیا صحابہ کی محفل میں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم خیرا منک، کیا تو نے اپنے دل میں یہ خیال نہیں کیا کہ یہاں موجودین میں سب سے بہتر اور افضل تو ہیں؟ یعنی تو ایک عبادت کے لیے نکلا ہے اور یہ معاذ اللہ بیٹھ کر فالتو باتیں کر رہے ہیں. کیا تو نے اپنے آپ کو موجودین صحابہ میں سب سے بہتر خیال نہیں کیا دل میں؟ تو اس نے کہا نعم، ہاں ایسا ہی ہے. اب یہ ہوا ایک صحابہ کے حوالے سے تحقیر کا خیال، صحابہ کے حوالے سے فالتو باتوں میں مشغول رہنے اور اپنے عبادت گزار ہونے کا زعم باطل، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور یہاں یہی بات ہم سالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ نبی کی شان ہی وہ ہوتی ہے کہ نبی دل کے احوال کو جانتے ہیں. ہاں کسی کے احوال بتائیں کسی کے نہ بتائیں وہ ان کی اپنی شان ہے. اور وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 3 قسم کے علم دیے ہیں. ایک علم وہ دیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ میرے بندوں تک پہنچانا ہے. ایک علم وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ حبیب یہ بندوں کو نہیں بتانا ہے. اور ایک علم وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، حبیب آپ چاہیں تو اس علم میں سے جتنا جسے چاہیں اسے پہنچا دیں. اب آپ غور فرمائیں اس چیز پر کہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی شان. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے کے دل میں صحابہ کے حوالے سے جو ایک بغض، نفرت اور حقارت کا نظریہ موجود تھا، سرکار نے اس کی زبان سے اقرار کرایا. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر شیطانی رنگ تھا. اب دیکھو یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج بھی جو صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتا ہے تو پھر سرکار اس سے آج بھی گویا کہہ رہے گئے کہ انی لارا علی وجہک شفعۃ من الشیطان، کہ میں تیرے چہرے پر شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں دیا ہے. اب دوسری اس کا جو نظریہ جو غلط تھا وہ یہ تھا کہ یہی وہ بندہ ہے کہ بعض روایتوں میں جس کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اسی نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا اعدل، اور دوسرے مقام پر کہا تھا اتق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے، آپ اللہ سے ڈریے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عدل انصاف اور تقوی کا سبق سکھانا چاہتا تھا. اس پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا فمن یعدل اذ لم اعدل، میں ہی عدل و انصاف نہیں کروں گا تو اس روئے زمین پر عدل و انصاف کون کرے گا؟ عدل و انصاف کے لیے ہی تو رب نے مجھے بھیجا ہے. یہ دو باتیں اس میں تھی، اس ذوالخویسرہ تمیمی میں، جو کہ جوان تھا، عبادت گزار تھا، بظاہر تقوی شعار تھا، پرہیزگار تھا، دیندار نظر آ رہا تھا، سب کچھ اس میں ظاہری اعمال آج جو خارجیوں میں دنیا میں ہے وہی ساری علامتیں اس میں موجود تھی. مگر چونکہ صحابہ کی تحقیر تھی اس کے دل و دماغ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تھی اس کے دل و دماغ میں، ان دو باتوں کی بنیاد پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے چہرے پر شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں. اب اہل سنت و جماعت غور کر لو اس چیز پر، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں کسی کی ظاہری عبادت، کسی کی ظاہری پرہیزگاری کو دیکھ کر کے آپ اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، آپ اس کو اللہ کا محبوب نہ سمجھ لینا.
ظاہری عبادت ہی سے، ظاہری پرہیزگاری ہی سے اگر کوئی اللہ کا محبوب بنتا تو یہ حضرت انس کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار اس کو کبھی بھی شیطانی اثر والا نہ کہتے۔ تو حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ ظاہری عبادتیں اسی کی مقبول ہوتی ہیں جس کے دل میں صحابہ، اہل بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شعائر اسلام کا احترام ہوتا ہے، بالفاظ دیگر جس کے دل میں عقیدہ اہل سنت ہوتا ہے، اسی کی ظاہری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہاں اس بات کو آپ سمجھتے چلیں کہ یہ ذوالخویسرہ، یہ شاب ذو عبادت و زہد و اجتہاد، یہ بندہ جب اٹھ کر کے جانے لگا، حضرت عمر نے بھی کہا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا حضور آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ اس وقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو اس کی گردن اتارنے سے روکا۔ اور یہاں ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، دوسری حدیث پاک میں کہ یہی ذوالخویسرہ تمیمی، یہی عبادت گزار شخص سرکار کی محفل کے قریب سے ہو کر جب مسجد میں گیا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یقتل الرجل، اس جانے والے کو کون قتل کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں قتل کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب گئے فدخل فاذا هو قائم يصلي، جب اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیف اقتل رجلا وهو يصلي، میں اس بندے کو کیسے قتل کروں جو نماز پڑھ رہا ہے؟ وقد نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل المصلین، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو میں اس نمازی کو کیسے قتل کروں؟ واپس آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہا حضور میں نمازی کو کیسے قتل کرتا؟ حالت نماز میں دیکھا تو میں واپس آ گیا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ چلو اچھا نماز پڑھ رہا تھا چھوڑ دو وہ تو بڑا پرہیزگار ہے، نہیں، سرکار نے پھر فرمایا من یقتل الرجل، کون ہے جو اسے جا کر قتل کریں؟ یوں حضرت عمر بھی گئے اور پھر حضرت عثمان بھی گئے اور ان تینوں نے اس کو نماز میں دیکھ کر کے اس کو قتل نہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کل بھی جس نے دھوکہ دینا چاہا تھا نماز کی وجہ سے، آج بھی اس کی نسل نماز کی وجہ سے دھوکہ دے رہی ہیں اور ظاہری عبادت اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے نبی علیہ السلام نے جب چوتھی مرتبہ فرما من یقتل الرجل، اس کو کون قتل کرے گا؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور مجھے اجازت دے میں قتل کروں گا۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انت تقتلہ ان وجدتہ، اے علی تم اس کو پاؤ گے تو تم ضرور اسے قتل کر دو گے۔ یعنی مولا علی کے دل میں جو خیال تھا کہ یہ نماز میں بھی دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے عزم اور ارادے جو دل کی بات ہے اس کو سرکار نے خود بتا دیا انت تقتلہ ان وجدتہ، علی تم اس کو پاؤ گے تو تم اس کو ضرور قتل کر دو گے۔ اور حضرت علی فدخل المسجد فوجدہ قد خرج، حضرت علی جب مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ جا چکا ہے۔ اس وقت ہمارے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی اور سرکار نے فرمایا اما واللہ لو قتلہ لکان اولہم و آخرہم، اے لوگو خدا کی قسم دھیان سے سنو، اگر علی اس کو قتل کر دیتے لکان اولہم و آخرہم، تو یہ میری امت کا پہلا فتنہ تھا اور یہی میری امت کا آخری فتنہ تھا۔ اگر اسے قتل کر دیا جاتا لم اختلف فی امتی اثنان، تو میری امت کے دو بندے بھی کبھی اختلاف نہ کرتے، چونکہ یہی پہلا فتنہ اور یہی آخری فتنہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر کہ یہ ذوالخویسرہ تمیمی جس کے بارے میں شاب ذو عبادت و زہد و اجتہاد کے لفظ بھی آئے، اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہی فتنے کی ابتدا ہے اور یہی فتنے کی انتہا ہے، اسی سے فتنہ شروع ہوا اور اسی کے ماننے والوں پر یہ فتنہ آخر میں بھی رہے گا۔ تو یہ ابتدا اس فتنے سے کیسے ہوئی؟
اس کو میں صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں، جس پر تفصیلی گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ حضرت علامہ ابراہیم جوزجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احوال الرجال جو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہیں، اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تو آپ نے کتاب کی شروعات ہی کے اندر ان لفظوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے فَأَبْدَأُ بِذِكْرِ الْخَوَارِجِ اِذْ كَانَتْ أَوَّلَ بِدْعَةٍ ظَهَرَتْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاً۔ حضرت علامہ ابراہیم جوزجانی فرماتے ہیں کہ میں خوارج کے ذکر سے اپنی کتاب کی شروعات کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کے نام پر حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں سب سے پہلا بد مذہب فرقہ جو پیدا ہوا وہ اسی کے ذریعہ پیدا ہوا۔ اور اعنی التمیمی الذی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل، اور حضرت ابراہیم جوزجانی علیہ رحمہ فرماتے میری مراد ذوالخویسرہ تمیمی ہے، جس نے حضور علیہ السلام کو اعدل کہہ کر شان رسالت میں گستاخی اور توہین کی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ خوارج کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی، اور یہی امت کا پہلا فتنہ ہے، اور یہ امت کا آخری فتنہ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر نسائی شریف میں کتاب تحریم الدم میں سرکار نے ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرقہ اور یہ فتنہ جو خارجیوں کا ہے، سب سے پہلا اسلام میں یہی فرقہ وآخرهم، اور آخری بھی یہی ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری ٹولہ دجال کا ساتھ دے گا اور دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو ساتھیوں، یہ فرقہ کتنا اسلام کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے شدید تھا، جس کا سرکار نے نہایت تاکید کے ساتھ ذکر کیا، چونکہ سرکار کی نبوت ختم نبوت ہے، اب کوئی دین نہیں، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے سرکار نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا ایک ایک لفظ بتا دیا ہے، تاکہ میری امت ان فتنوں کو جان کر کے ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو یہ ذوالخویسرہ التمیمی عبادت کے لبادے میں آ کر کے صحابہ کی تحقیر کی وجہ سے اور شان رسالت میں توہین کی وجہ سے شیطانی اثر کا وہ خبر کا مستحق قرار پایا، اور سرکار نے اس کے چہرے پر شیطانی اثر دیکھا۔ اب یہی اول فتنہ اور یہی آخری فتنہ، یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب جب صحابی رسول نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تو اس وقت سرکار نے صحابہ کو منع کر دیا، اور سرکار نے آگے کیا فرمایا، یہ باتیں بہت قابل توجہ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کو بار بار سنیں، اور آپ ان باتوں کو غور سے توجہ سے سنیں، سنجیدہ ماحول میں دھیان دے کر کے ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو 5 منٹ نہیں لگیں گے کہ اس ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل میں آج کون لوگ ہیں۔ آپ بر وقت اس کو پہچان لیں گے کہ اس کی نسل میں سرکار نے کن کو قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو میں ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل میں آنے والوں کی سرکار نے علامتیں بیان کی ہے، یہ صحیح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر تمام کتابوں میں، اس کے علاوہ ماخذ کی درجنوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، جن کو میں نے ایک جگہ جمع کر کے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آج عبادت کے لبادے میں میری اور میرے صحابہ کی توہین کر رہا ہے، یخرج من ذئ ھذا قوم، میرے صحابہ اس کی نسل سے، اس کی پشت سے، اس کے ماننے والوں میں، اس کے نظریات کی حامل ایک قوم پیدا ہوگی، ان لہ اصحابا، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی پوری علامتیں بتا دی کہ اس گستاخ فرقے کی علامتیں آگے کیا ہوگی، ایک ایک علامت سرکار نے بتا دی۔ اور خاص طور پر آج اس چیز کو یاد کر لو جس کو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ان خوارج کے حوالے سے جو سرکار نے فرامین بتائیں، اس میں خاص طور پر سرکار نے خارجیوں کا علم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کیونکہ سرکار جانتے تھے
کہ خارجیوں سے مقابلہ مولا علی ہی کا ہوگا، تو سرکار نے خصوصیت کے ساتھ خارجیوں کی ایک ایک علامت، خارجیوں کے گروہ کے نام کیا ہوں گے وہ بھی بتائے، اور کس نام کا آدمی کس پوزیشن میں ہوگا وہ بھی سرکار نے مولا علی کو بتا دیا، اور حضرت ابو سعید خدری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہ ذوالخویسرہ کی نسل میں اس کے عقیدے پر آنے والوں کی علامتیں، ان کی پہچان شناخت کیا ہوگی، اس کو آپ سن لیں۔ تقریباً 27 علامتیں احادیث، مختلف احادیث کی کتابوں سے میں نے یکجا کر کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ان کی پہلی علامت سرکار فرماتے یتلون کتاب اللہ رطبا، کہ یہ جو ذوالخویسرہ گستاخ کی نسل میں ایک فرقہ پیدا ہوگا اور اس کے جو ساتھی آئیں گے وہ قرآن بہت جھوم جھوم کر کے پڑھیں گے۔ کتنا پڑھیں گے؟ لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، اے میری امت تمہیں اپنا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں حقیر لگے گا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی کیا، قرآن تو یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تمہیں اپنا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں ایسا لگے گا جیسے ہمارے پڑھنے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا زیادہ، اتنا جھوم جھوم کر اور اتنا استغراق کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں گے۔ سرکار نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو کہیں گے آؤ کتاب اللہ کی طرف، لیکن وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، حالانکہ قرآن سے ان کا رتی بھر بھی تعلق نہ ہوگا، قرآن سے ان کا کوئی رابطہ نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ایک علامت یقرؤون القرآن، وہ قرآن بہت پڑھیں گے، کیا سمجھتے ہوئے؟ یحسبون انہ لہم، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قرآن ان کے لیے فائدہ مند ہے، وہو علیہم، حالانکہ اسی قرآن سے وہ گمراہیت کا سامان کر رہے ہیں، وہو علیہم، وہ ان کے لیے قرآن سے وہ پڑھنا اور اس کی دلیل دینا وہ ان کے لیے عذاب ہوگا، یعنی وہ قرآن سے غلط دلیلیں پکڑیں گے تو وہو علیہم، وہ ان کے اوپر ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنا جھوم کر پڑھیں گے جن کی قرات کے مقابل میں تمہیں اپنی قرات کم لگے گی، جن کے قرآن پڑھنے کے مقابل میں تمہیں اپنا قرآن پڑھنا کم لگے گا، یہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، لیکن سرکار فرماتے لا یجاوز تراقیہم، اور دوسرے مقام پر فرمایا لا یجاوز حناجرہم، اور تیسرے مقام پر فرمایا لا یجاوز حلوقہم، یہ قرآن جھوم کر پڑھنا، زیادہ پڑھنا، کثرت سے پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ساتھیوں مجھے آپ بتاؤ، سرکار نے کسی ایسے شخص کے بارے میں علامت بتائی کہ یہ کوئی گرنتھ پڑھے گا، کوئی بائبل پڑھے گا یا کوئی تورات انجیل کے محرف نسخے پڑھے گا تو اس کو تم پہچان لینا۔ سرکار نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، اور وہ قرآن پڑھنا بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ تمہیں اپنا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں کم لگے گا۔ اہل سنت و جماعت، آج یہ نشانی آپ تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں کم لگے گی کہ ہم تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، وصیامہ مع صیامہم، تمہیں ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کم لگیں گے کہ ہم تو کوئی روزے کی پابندی نہیں کرتے یا ہم تو کوئی زیادہ روزہ ہی نہیں رکھتے، وہ اتنے روزہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ علامتیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ قرآن نہ پڑھیں۔ اے اہل سنت و جماعت، حقیقت میں ان کا قرآن پڑھنا، ان کا نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا کام اس لیے نہیں آئے گا کہ ان کے دلوں میں وہی ذوالخویسرہ والی توہین نبی کی، گستاخی ہے نبی کی، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے غلط نظریات ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کے غلط نظریات ہیں۔ تو جس طرح ذوالخویسرہ کی ظاہری عبادت کو دیکھنے کے باوجود سرکار نے فرمایا انی لأری علی وجہہ شفعۃ من الشیطان، کہ میں اس کے چہرے پر شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں،
اسی طرح اس کے جماعت اور اس کے گروپ میں پیدا ہونے والوں کو بھی سرکار نے بتایا قرآن بہت پڑھیں گے، نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، مگر آگے ان کا حکم کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا سیماہم التحلیق، کہ یہ ذوالخویسرہ کی خارجی کی نسل میں جو پیدا ہوں گے ان کی علامت ہوگی کہ وہ سر منڈا کر رکھیں گے، سر منڈا کر رکھیں گے۔ اور دیکھو ڈھونڈو آج کہ یہ علامتیں آپ کو کہاں نظر آتی زیادہ، کہ یہ سر منڈا کر رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک ترجمہ جو بڑا پیارا علامہ ارشد القادری علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تحلیق کا ایک معنی خود وابیوں کی جو لغت ہے مصباح اللغت اس میں لکھا ہے کہ حلقہ بنا بنا کر بیٹھنے والے، تو ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ حلقے بنا بنا کر بیٹھیں گے۔ ان کی اپنی کتاب سے بھی اس چیز کا ثبوت ملتا ہے، جس سے علامہ ارشد القادری نے تبلیغی جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے، دیوبندیوں کی۔ اور پھر آگے دیکھیں سرکار نے فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ بھی ذوالخویسرہ کی نسل میں آنے والوں کی ایک علامت ہوگی۔ آگے 12ویں علامت یتعمقون ویتشددون فی العبادت، عبادت میں بہت شدت اختیار کریں گے اور عبادت میں نہایت گہرائی اپنائیں گے کہ نہیں دکان بند ہو جائے تو ہو جائے مگر نماز پڑھنی ہے، عقیدہ درست رکھنا ہے، اس کے لیے ایک لمحہ بھی انہیں فکر نہیں کہ نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ولی کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یتعمقون ویتشددون فی العبادت، عبادت میں وہ نہایت منعمق گہرے ہوں گے اور نہایت شدت برتیں گے کہ نماز تو جانی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیز ہیں جو اس ذوالخویسرہ کی نسل میں آنے والوں کی علامت سرکار نے بتائی۔ اور سرکار فرماتے یقولون من قول خیر البریہ، من خیر قول البریہ، سرکار فرماتے اس کی نسل میں آنے والوں کی ایک علامت یہ کہ ان کی باتیں بہت بھلی تمہیں معلوم ہوگی، باتیں بہت اچھی ہوگی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور بڑی لجاجت کے ساتھ آپ سے باتیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی ان کی علامت ہوگی۔ اب دیکھیے یہ علامت کہاں پائی جا رہی ہے۔ یقولون من احسن الناس قولا، لوگوں میں سب سے اچھی بات وہ کریں گے، ایسا تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ یسیئون الفعل، لیکن ان کے کام بہت برے ہوں گے، کام بہت گھٹیا ہوں گے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقۃ، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا ان کی ایک علامت یہ ہوگی یقتلون اہل الاسلام، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں سے ان کا کوئی رابطہ اور واسطہ ہی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے آج کہ ان کی ساری کوششیں اہل اسلام کے خلاف، اور بت پرستوں سے انہیں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں اس پر یہ چونکہ علامتیں ذکر کر رہا ہوں، بعد میں ایک ایک علامت پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سرکار نے فرمایا یسفکون الدم الحرام، ناحق خون بہائیں گے یہ ذوالخویسرہ کی نسل میں آنے والے۔ انہوں نے کہاں ناحق خون بہایا میں بعد میں بتاؤں گا۔ یقطعون السبیل، یہ ذوالخویسرہ کی نسل میں آنے والے ڈاکہ زنی کریں گے، لوگوں کا مال لوٹیں گے۔ کب انہوں نے لوٹا میں اس پر بعد میں گفتگو کروں گا۔ یسفکون الدماء بغیر حق، ناحق لوگوں کا خون بہائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کس اللحیہ، داڑھی بہت بڑی گھنی رکھیں گے، جی ناف تک کی بڑی لمبی اور گھنی داڑھی رکھیں گے۔ محلوق الراس، سر مڑا کر رکھیں گے۔ مشمر الازار، تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا کر رکھیں گے۔ یہ ان کی علامتیں ہوں گی۔ اور سرکار نے فرمایا ان کی ایک بڑی علامت، ساتھیوں دھیان سے سنو، اس پر میں ایک مستقل پورا ٹاپک بیان کروں گا اس پر۔ سرکار نے فرمایا ان کی ایک علامت یہ ہوگی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ان کی یہ علامت ذکر کی ہے خارجیوں کی، کہ ينطلقون الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین،
کہ یہ ذوالخویسرہ کی نسل میں آنے والے خارجیوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں وہ اتری ہیں وہ انہیں مومنین پر فٹ کریں گے. کافروں کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں انہیں مومنین پر فٹ کریں گے. جیسے کافروں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ تمہارے بت تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو آج کے خارجی وہی آیتیں لے کر مومنین پر فٹ کرتے. دیکھو تم مزاروں پر ولیوں کے نبیوں کے جاتے ہو، اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتے. ارے خدا کے بندو، وہ کافروں کے بارے میں اتری ہیں، اور ان کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتوں کو مومنین پر چسپاں کرنا یہ خارجیوں کی علامت ہے، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے. کہاں کہاں کس نے یہاں واردات کی ہیں، اور کفار کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں اترنے والی آیتوں کو مومنین پر اور نبیوں ولیوں کے مزارات پر جنہوں نے چسپاں کیا ہے، اس واردات کا راز بھی ہم فاش کریں گے. یہ علامتیں ہیں. انہم کلاب النار، سرکار فرماتے یہ جہنمی کتے ہوں گے. یہ ساری علامتیں سرکار نے ذوالخویسرہ کی نسل میں آنے والوں کی بتائیں، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے. کیا قرآن اتنا پڑھیں گے تو وہ مومن ہوں گے؟ نمازیں اتنی پڑھیں گے تو وہ مومن ہوں گے؟ روزے اتنے رکھیں گے تو وہ مومن ہوں گے؟ داڑھی اتنی گھنی رکھیں گے تو وہ مومن ہوں گے؟ سر مڈا کر رکھیں گے تو وہ مومن ہوں گے؟ آیتیں بہت جھوم جھوم کر پڑھیں گے تو وہ مومن ہوں گے؟ عبادتوں میں اتنی گہرائی دکھائیں گے تو کیا مومن ہوں گے؟ باتیں اتنی بھلی کریں گے تو کیا مومن ہوں گے؟ ان ساری علامتوں کو بیان کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا میری امت آگاہ رہنا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. جس طرح تیر شکار کو چھید کر کے آر پار نکل جاتا ہے، سرکار فرماتے یہ دین میں آئیں گے اور ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے. دین سے ان کا کوئی واسطہ نہ ہوگا، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ ہوگا، ایمان سے ان کا کوئی واسطہ نہ ہوگا. ساتھیوں غور کرو، یہ سرکار کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تیر جس طرح شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے یہ لوگ دین سے ایسے پار ہو جائیں گے. کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جو قرآن اتنا پڑھیں گے، جو نمازیں اتنی پڑھیں گے، جو روزے اتنے رکھیں گے، جو باتیں اتنی بھلی کریں گے، جو داڑھی اتنی زیادہ رکھیں گے. یہ سارے لوگوں کی علامتوں کو بیان کر کے سرکار نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے. آج آپ کو یہی ظاہری علامتیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں. یہ نبی رحمت کی رحمت ہے اپنی امت پر کہ قیامت تک آنے والی میری امت ان خارجیوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اس لیے سرکار نے ایک ایک علامت اپنی امت کے سامنے کھول کھول کر کے بتا دی ہیں. اور اب اخیر میں اس چیز کو ذہن نشی کر لیں کہ یہ فرقہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ فرقہ کب پہلی مرتبہ نکلا؟ جماعت بنا کر سب سے پہلا ان علامتوں والا فرقہ سب سے پہلے کب نکلا؟ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکلا. اور پھر اس نے مولا علی کے ساتھ کیا کیا، اور مولا علی کو چونکہ خارجیوں کا علم سرکار نے خاص طور پر دیا تھا تو مولا علی نے اپنے اس علم کے مطابق کیا فیصلہ کیا، وہ ساری داستان اور سارا احادیث کا اور ان کی شروحات کا خلاصہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کو ضرور سنیں، اسے اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے ساتھیوں کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے آپ دعائیں کریں. اللہ رب العزت ہمیں عقائد اہل سنت پر قائم رکھیں، اور اسی پر اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عروض یہ شاکر تمہارا یا رسول